جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے پچھلے لیکچر میں غزنوی ڈائنیسٹی کو تھوڑا سا دیکھا کہ محمود غزنوی کی تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھی، اس نے کس طرح راجہ جے پال کو وہ شکست دیتا ہے اور وہ کس طرح آ کر پھر 1000 میں راجہ جے پال کے اوپر حملہ کرتا ہے پشاور کے اندر۔ اس کے بعد جو 1026 کے اندر انڈیا کے شہر گجرات کے اندر جو مندر ہوتا ہے سومناتھ کا مندر، اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور 17ویں حملے کے اوپر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس طرح آج ہم تھوڑا سا مزید اس کی ہسٹری کو دیکھیں گے اور امپورٹنٹ جو ان کے استاد تھے محمود غزنوی کے، ٹھیک ہے، ان کو دیکھیں گے، ان کو پڑھیں گے۔ البیرونی جو تھا وہ محمود غزنوی کے ساتھ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک البیرونی جو تھا وہ بیسیکلی ایک تاریخ دان ہسٹورین ہے۔ البیرونی جو ہے 1017 میں 1017 کے اندر البیرونی 1017 کے اندر ہندوستان شہر آتا ہے محمود غزنوی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اب محمود غزنوی جو ہے بیسیکلی یہ ازبکستان کے گاؤں البیرونی کا رہنے والا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے البیرونی کہتے ہیں۔ البیرونی بیسیکلی زمین کا ڈائیمیٹر معلوم کرنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے وہ زمین کے مرکز کی تلاش میں تھا۔ تو 1017 کے اندر وہ محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، کب البیرونی محمود غزنوی کے ساتھ آتا ہے، 1017 کے اندر، ایگزیکٹ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے جہلم میں جو ہے پنڈار خان میں ایک تحصیل ہے، وہاں کا ایک گاؤں ہے نندنا گاؤں، ٹھیک ہے۔ وہاں یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ البیرونی جو ہے نا وہاں پر جا کر ایک اپنی مصدگاہ بنواتا ہے پہاڑ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب جو وہاں پر ایک مصدگاہ بنواتا ہے، یہاں پر دیکھتا ہے کہ وہ سینٹر آف ارتھ کو، ٹھیک ہے، ایک جو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو ایک پوائنٹ جہاں پر زمین اور آسمان اگر ہم دیکھیں تو ایک جگہ پر مل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں تو البیرونی جو ہے نا وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ جو ضلع جو ان کا جو ننا گاؤں ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، وہ دیکھتا ہے کہ شگاف دیکھتا ہے، اور وہاں پر اسے وہ سینٹر آف ارتھ اسے دیکھتا ہے کہ یہاں پر ننا گاؤں پہ ہے جو سینٹر آف ارتھ ہے۔ نندنا میں موجود ایک پہاڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نندنا گاؤں میں ایک پہاڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر جا کر وہ جو البیرونی ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے ہاریزن کو۔ ہاریزن اس کو کہتے ہیں جب زمین اور آسمان جو ہے نا وہ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں اکٹھے یہاں ایک جگہ پہ اوپر، ٹھیک ہے۔ وہ تو جب البیرونی یہاں پر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ زمین کا جو سینٹر ہے وہ یہی ہے، یہ والا پوائنٹ ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ البیرونی نے زمین کا سینٹر آف ارتھ کون سے علاقے میں معلوم کیا تھا؟ نندنا گاؤں کے اندر، جو کہ ضلع جہلم کا ہے۔ اچھا جی، افق، اسے ہاریزن کو بولتے ہیں افق، وہ جگہ جہاں پر زمین اور آسمان آپس میں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ البیرونی جو ہے وہ زمین کا ڈائیمیٹر معلوم کرتا ہے جو تقریباً 12,570 کلومیٹر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پوچھا گیا ہے ایگزیکٹ ڈیٹ، 12,570 سوری۔ اور اگر ہم نو ڈیز اگر ہم دیکھیں جو زمین کا ایوریج ڈائیمیٹر ہے وہ تقریباً 12,742 ہے۔ تو دیکھیں کتنا 12,742 ڈائیمیٹر جو نو ڈیز ہے آج کل جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے معلوم کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں البیرونی نے کتنا ایگزیکٹ تقریباً کوئی 100-200 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جو مس ہوا تھا اس کے ساتھ، تو اتنی ایگزیکٹ ایکوریشن ان کی تھی پرانے زمانوں میں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین کا ڈائیمیٹر جو آج کل ہے وہ 12,742 ہے، جو تقریباً کچھ 100-200 کلومیٹر کا ہی فرق ہوتا ہے۔ اچھا، البیرونی جو ہے وہ بیسیکلی 3 بکس لکھتا ہے، ایک کتاب الہند اور دوسری آثار الباقیہ اور تیسری جو ہے وہ القانون المسعودی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں کتابیں جو ہیں البیرونی لکھتا ہے، یہ کتابیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ اچھا، اب محمود غزنوی جو ہے وہ اس کی جو ڈیتھ اب 1030 میں محمود غزنوی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔
اب محمود غزنوی کے ڈیتھ کے بعد جو ہے نا سلطان مسعود غزنوی جو کہ محمود غزنوی کا بیٹا ہوتا ہے وہ پھر اب جو ہے نا وہ بادشاہ بن جاتا ہے کس غزنوی ڈائنیسٹی کا. ٹھیک ہے. سلطان مسعود غزنوی کی اتنی کوئی زیادہ جو ہے فتوحات یا ان کے کوئی اتنے زیادہ کارنامے نہیں ہیں تو لیکن پھر بھی آپ ان کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. سلطان مسعود غزنوی. سلطان مسعود غزنوی یہ ہوتا ہے محمود غزنوی کا بیٹا جو سلطان بنتا ہے محمود غزنوی کی ڈیتھ کے بعد. تو سلطان مسعود غزنوی بھی تقریباً فتوحات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی لیکن ان کا زیادہ اتنا کوئی کارنامہ نہیں ہے تو ہم اس کو زیادہ نہیں پڑھیں گے، ٹچ نہیں کریں گے. تو آپ نے بیسیکلی البیرونی کی خدمات کو یاد رکھنا ہے، ان کی کون کون سی کتابیں لکھیں. ٹھیک ہے. اور زمین کا ڈائیمیٹر کتنا اس نے معلوم کیا اور آج کل زمین کا ڈائیمیٹر کتنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے سلطان مسعود کا غزنوی کا ایک استاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسے بولتے ہیں حضرت داتا گنج بخش، جو کہ 1035 میں سلطان مسعود غزنوی کے ساتھ لاہور آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہوتے ہیں سلطان مسعود غزنوی کا پیر ہوتا ہے جسے استاد بھی بولتے ہیں. اچھا. سلطان حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری کا جو اصل نام ہوتا ہے وہ علی بن عثمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا. آپ جو ہے فارسی زبان میں 2 کتابیں لکھتے ہیں جسے کشف المحجوب اور دوسری جو ہے وہ کشف الاسرار ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے غزنوی ڈائنیسٹی کے یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آئی ہو. باقی اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں سوال. اوکے جی. اللہ حافظ.